پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ پھر کفار نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ محترم سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورت سورہ نوح سورہ نمبر 71 کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکورہ کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23۔ اور قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ہم نے حبشہ میں خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویریں تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یعنی گرجا گھر تعمیر کرتے ہیں اور ان میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے،
اس سے پہلے کہ ان پر خطرناک عذاب آ جائے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ تفسیر سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد الشکورہ یعنی شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ سورہ نوح آیت نمبر 234۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 28۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کی حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے، تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے ترجمہ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24 اور 25۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے، یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی، یقیناً نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسے انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں، میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔
یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ اعراف آیت نمبر 61 اور 62۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمہارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ فرمان الہی ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 107، 108، 109 اینڈ 110۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 اور 72۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی ان کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔